السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، سلسلہ صلاۃ و اذکار۔ اس میں ہم پہنچے تھے نماز میں اگر ہم نے 4 رکعتوں کی نیت کی ہے تو آخری رکعت میں، آخری تشہد میں جو ہم بیٹھے تو اس میں کیا پڑھنا ہے؟ پہلے التحیۃ للہ، جو دعا ہم پہلے یاد کر چکے، پھر درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعائیں پڑھنی ہیں۔ اور یہ جو آج دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں مختلف احادیث آتی ہیں بخاری اور مسلم کی۔ ایک جگہ پر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ دعا لازمی مانگتے تھے نماز میں، آخری تشہد میں۔ اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے آخری تشہد میں۔ اور ایک جگہ میں، ایک روایت میں ہے، مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے، جیسے اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہوں۔ جس طریقے سے قرآن کی سورت یاد کرواتے سکھاتے، اسی طرح سے یہ دعا سکھاتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی، اے میرے اللہ بے شک میں، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، واعوذ بک، اور میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، واعوذ بک، اور میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور میں آپ کی پناہ پکڑتی ہوں زندگی اور موت کے فتنے سے۔ دوبارہ یاد کر لیں اس دعا کو، اور اسی طرح آپ بھی یاد کریں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو یاد کروایا کرتے تھے، یعنی اس طرح جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کرواتے۔ تو اس کو آپ دوبارہ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من عذاب القبر، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔